والدتم بوالدہا ولا مولود لہ بوالدی وعلی الوارث مثل ذلک۔ یہ دوسرا سپارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 233۔ رب فرما رہا ہے لا تضار والدتم بوالدہا، ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے سے، اور نہ اولاد والے کو نقصان پہنچایا جائے اس کی اولاد کی طرف سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، یا ماں بچے کو نقصان نہ پہنچائے یا باپ بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کا آپ نے اگر اگزامپل دیکھنی ہے تو یہ 4 باتیں ہیں میں نے جو کی ہے، نہ ماں بچے کو نقصان پہنچائے، نہ باپ بچے کو نقصان پہنچائے، نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے، نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ 2 کی اگزامپل آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ہمارے گھروں میں مل جائے گی، دوسری کی بھی مل جاتی ہے، لیکن اگلی 2 کی دیکھنی ہو تو وہ عدالتوں میں اس کی اگزامپل بڑی اہم مل جاتی ہے۔ ترجمہ یہ بنتا ہے ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے۔ ضرر کا مطلب ہے تنگی، اس کو پریشان کرنا۔ ماں کو پریشان کرنے کی صورت یہ ہے کہ جن حالات میں ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکے اس حالت میں اس کو مجبور کرنا، یہ مردوں کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اس کی فیملی کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی تو اس کو ضرور پلا۔ اب اگر اس کو کوئی بیماری ہے، اب اگر وہ اس کو وہ مسائل ہے کہ وہ آتا نہیں ہے، یا وہ اس جو 2 سال کا دورانیہ ہوتا ہے یا 2.5 سال کا دورانیہ دودھ پلانے کا، اس سے وہ نکل چکی ہے، 3 سال میں چلے گئی ہے، 4تھے سال میں چلے گئی ہے، تو اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بھائی تو نے اس بچے کو پلانا ہے دودھ، اس کے اوپر زور زبردستی کی جاتی ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لڑکی کے لیے کہ بھائی جب وہ بیماری کو لاحق ہے، اس کی بیماری کو سمجھنے کی بجائے ہم اس کو پریشان کریں گے تو وہ یہ آپ سوچیں کہ آپ بچے کا فائدہ نہیں کر رہے بلکہ آپ خود گناہگار ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچی کا یہ مسئلہ نارمل ہے، پھر آپ اس کو پریشان کریں تو یہ آپ کے اوپر یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے بلکہ رب کے احکام کی نافرمانی ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے ماں کو بچے کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے، ماں کو بچے کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے۔ اور ہمارے معاشرے میں بے شمار مسائل ایسے ہیں کدھر جب بچی جب مسئلہ ہے تو یا تو دا خامد انہوں پریشان کر دے، یا دی ساس پریشان کر دی، یا دا سورا پریشان کر دے، یا دیور تو نواں مسئلہ ساڑھے ایسے بنا چھڑے ہے۔ ایک رب نے جو فیکٹری لگائی ہے اس کا نیم البدل تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ اتنی بار مہنگائی اگر اس کا متبادل آپ لے کر آئیں گے تو بڑے مہنگا علاج ہوتا ہے جو بچے کو ہم نے دینا ہوتا ہے، لیکن اس آڑ میں ماں کو پریشان نہ کیا جائے، اس آڑ میں ماں کو پریشان کریں گے نا تو پھر رب کے احکام سے آپ حکم عدولی کر رہے ہیں، رب کے احکام سے آپ منہ پھیر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ولا مولود لہ بوالدی، نہ اس کے باپ کو پریشان کیا جائے۔ ماں کا تو آپ نے سن لیا، نہ ماں کو پریشان کیا جائے تو نہ بچے کی وجہ سے باپ کو پریشان کیا جائے۔ اگر ماں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو حضرت صاحب باپ کے ساتھ بھی بڑی جگہ زیادتی ہوتی ہے۔ باپ بیچارے کی جیب ہی نہیں ہے اتنی تو ماں یا اس کے گھر والے کہیں یا اس کے ساس سسر کہیں کہ بھائی تو 10,000 کا سوٹ لے آگے پوا، یا دی تو فلانی شے لایا فلانی بندے نے تو وہ کرنا ہے جو اس کی جیب میں ہوگا، بندے نے تو وہ اپنے گھر لا کے دینا جو اس کی اوقات ہوگی، جو اس کی جیب ہوگی، جو اس کی آمدن ہوگی۔
اس نے اس کے مطابق اس کو خرچہ کرنا ہے. تو بیوی اگر یہ کہے یا بچے یعنی بچے کی ماں اگر یہ کہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا، تو جہاں سے مرضی لا کے اس بچے کی ضروریات پوری کر، تو جو عورت ایسے کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ بھی نافرمانی کرتی ہے. تو نہ باپ کو چاہیے کہ بچے کی وجہ سے ماں کو پریشان کیا جائے، اور نہ ہی ماں کو چاہیے کہ بچے کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ باپ کو پریشان کیا جائے. جس طرح آج ایک باپ ہے، وہ اتنا نہیں کماتا، اس کا وہ بچہ ضد کرتا ہے کہ ابا میں نے کاروبار شروع کر کے دے، یا میں نے تو باہر بھیج، یا میں نے فلانے ادارے سے پڑھا دے، فلانی دکان کر دے. تو باپ کے پاس اتنی جیب نہیں ہوتی. ماں مل کے یا بہن بھائی آپس میں مل کے ایک جمگٹھا بنا لیتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس باپ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اس کو فورس کیا جاتا ہے. تو باپ پھر کوئی نہ کوئی حرام کا ذریعہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ بھائی حرام طریقے سے میں اس کی خواہشات کو پورا کروں. تو یہ باپ کے ساتھ زیادتی کی کئی صورتیں ہیں. تو نہ تو آپ ماں کو کسی طریقے سے پریشان کریں اور نہ باپ کو پریشان کیا جائے. تو یہ دو صورتیں ہو گئی. اس کی تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ نہ ماں اپنے بچے کو تکلیف دے، نہ باپ اپنی اولاد کو تکلیف دے. ماں اس طرح سے اپنے بچے کو تکلیف دیتی ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کا ٹائم ہے تو ماں دیگر کاموں میں مصروف ہے. بچے کی پرورش کا ٹائم ہے، یا بچے کے مستقبل کو سنوارنے کا ٹائم ہے، بیوی لاڑ کے آگے پیچھے چلے جاتی ہے. بچے کے مستقبل کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کے مسائل ہیں جو بچے کے ساتھ لنک کرتے ہیں، تو ماں اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے جائے. ماں کو اپنی کمائی کا پڑا ہو. بہت ساری عورتیں نوکری کرتی ہیں، تو نوکری کرنا کوئی غلط بات نہیں، لیکن جب بچے کے مستقبل کا مسئلہ ہو تو ماں کو قطعاً یہ نہیں چاہیے کہ بچے کو چھوڑ کے کوئی اور کام کرے. اور عدالت کے اندر جو میں نے دیکھا ہے اکثر کہ جب میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، محفوظ فرمائے صاحب کو اس سے، جب بچہ ماں کے ساتھ منحوس ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے، بچے کو اپنی ماں کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے، تو باپ کسی صورت میں بچے کو ماں سے پیار کرنے سے نہ روکے. بہت سارے گھروں میں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ باپ ہی روک دیتا ہے، یا اپنے کسی ایک بیٹے کو کہتا ہے کہ تو ماں دے نیڑے نہیں جان دینا، یا بچے کو کہتا ہے تو ماں دے نیڑے نہیں جانا، یا اگر بچہ چھوٹا ہے تو اپنے غصے کی خاطر، اپنے بغض کی خاطر ماں سے جو ہے وہ بچے کو جدا کر دیتا ہے. تو یہ بچے کو نقصان پہنچانا ہے. آپ دیکھیں جو مرد اپنی اس جگہ پر قربانی دے بچے کی خاطر، اس کے کتنے فائدے ہوں گے. دو فائدے تو یہاں پہ نظر آ. ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک بچے کو اس کی ماں مل جاتی ہے.